یہ تو پاکستان کے حوالے سے بات. اور اب ڈاکٹر غوث بخش بارزئی صاحب سے بات کریں گے ہم انٹرنیشنل سینیریو میں کہ آخر جو انڈیا انسرجنسی کریٹ کرتا ہے, جو انڈیا ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے, شرپسند عناصر وہاں پہ موجود ہیں, ان کی بیخ کنی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا اقدامات کرنے چاہیے, اور کس طریقے سے بارڈر کو سیف کرنا چاہیے اور ان کے تحفظات جو ہیں وہ دور کرنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب, انڈیا کا کیا رول ہے جو بلوچستان میں لسانی اور گروہی تعصب کو ہوا دینے میں؟ کی رول ہے, سب سے بڑا رول ہے. ٹھیک ہے جی, سیدھی بات ہے, ہم بر صغیر ہندو پاک سے جدا ہو گئے نا جی. بریک اوے پیس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم اس سے جدا ہو کے آ گئے. ایڈمنسٹریشن بھی ہمارے پاس اتنی اچھی نہیں تھی جتنی انڈیا میں تھی, کیونکہ انگریز بھی وہاں پہ, وہیں پہ انڈین سروسز کے لوگ بھی وہاں پہ تھے. ہم کافی حد تک جو نا محروم تھے. پنجاب کا علاقہ, سندھ کا کچھ علاقہ, یہ تو ٹھیک تھا. اس میں ایک روشنی, ان کے زمانے کی نئی روشنی ہم کہیں, اس زمانے میں تو روشنی ہی تھی جو لائے تھے, تو وہ تو ٹھیک تھا. ڈیولپمنٹ یہاں پہ نہیں ہو سکی صحیح طریقے سے. ایجوکیشن کوشش کی گئی لیکن ایجوکیشن کا وہ لیول بھی نہیں تھا. اب انڈیا کو ایک کرب یہ بھی تھی کہ ہم سے کیوں جدا ہو گئے. اچھا سر, یہاں پہ یہ بات بتائیے, کیا یہ بات درست ہے کہ نواب اکبر بگٹی اپنے علاقے میں اسکول نہیں بننے دیتے تھے, یا بہت سے ایسے نواب ہیں بلوچستان میں جو کہ پنجابینز کو یہ بتائی جاتی ہے بات کہ وہاں پہ اسکول نہیں بننے دیتے کہ ایجوکیشن نہ آ جائے, لوگ پڑھ نہ جائیں؟ If at all you fail, you blame someone. یہ فیلور ہے گورنمنٹ کا. اگر گورنمنٹ چاہتی نواب اکبر خان یا کوئی اور نواب یا کوئی اور سردار, مجال تھی کہ اگر کوئی انکار کرتا, کوئی بھی نہیں کرتا. وہ گو ود دا فلو والی بات تھی, ان کو خوش کرنا. وہاں اسکولز ہیں, وہاں گھوسٹ اسکولز ہیں, بچوں کے لیے نہیں ہیں, بڑوں کے لیے ہیں. وہاں کے ماسٹرز اساتذہ جو ہیں تنخواہیں کھا رہے ہیں اور حصہ دے رہے ہیں اپنا اوپر سردار کو, تو ان کو کیا پرواہ. ٹھیک ہے جی, لیکن اب کچھ نہ کچھ بدل گیا ہے معاملہ. حقیقت یہ جو میں آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں, آپ پتہ کر لیجئے. ہمارے یہاں پہ لوگ جو نوکری چاہتے تھے نا, مانگتے تھے نا ہم سے بھی کہ صحیح ہم کو نوکری لے کے دو. کہاں پہ لے کے دو؟ BNR مینس بلڈنگز اینڈ روڈس, کمیونیکیشن اینڈ ورکس میں. کلی نہیں جاتے کام کرنے پہ کسی بھی, اور یا ہم کو ماسٹر لگوا دو, اس لیے کہ ماسٹر جاتا نہیں تھا, تنخواہ بیٹھ کے کھاتا تھا. تو یہ ایڈمنسٹریٹو پینڈیمونیم ہے. اگر گورنمنٹ چاہتی, مجال نہیں تھی کسی بھی نواب کی یا سردار کی کہ وہ خواہ مخواہ کے لیے راستہ روکتا. ایسے نہیں ہے. یہ ایک کہانی گھڑ کے تھوپ دی گئی ہے کہ بھائی بلوچستان کی محرومی میں اس کو بھی اب ڈال دیں. اس کے بعد پھر یہاں کا ساجھا بہت زیادہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا والد 2 بار وزیر اعلیٰ رہا ہے, وہ 2 بار اسپیکر رہا ہے, اور میں ایک بار ریونیو منسٹر رہا ہوں اور چیف منسٹر رہا ہوں. میرا فرسٹ ہینڈ نالج ہے. اور پھر بائی ورچو آف بینگ اے ٹرائبل, 1540 سے میری خاندان کا جو ہے, میری خاندان کی ہسٹری ہے, تاریخ ہے, جو افغانستان سے شروع ہوتی ہے, سندھ تک جاتی ہے, سندھ سے آگے ہند تک بھی جاتی ہے. اب وہاں یہ کنٹروورسیز, میں پشتون ہوں, بلوچستان کا اچھمبے کی بات لوگوں کے لیے ہوتی ہے, حالانکہ بلوچستان وہ سرزمین ہے جو سب کی ہے. پتہ نہیں کون پشتون ہے, پتہ نہیں کون بلوچ ہے, اس طرح سے. تو میں جانتا ہوں, میرا نبض, حکیم نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے, ڈاکٹر رکھتا ہے, صرف نبض کی وہ پلس جو ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھنا ہوتا, اس کی کیریکٹر کو دیکھتے کہ بھائی اس طرح کی شاید یہ بیماری نہ ہو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر سرکار یہاں کی, اوپر کی سرکار صحیح کرنا چاہتی, سب ٹھیک ہوتا. اور اوپر کی سرکار جو اس کو اوپر کہتے ہیں, انہوں نے عموماً کہا کہ ٹھیک ہے, ان کو لگا رہنے دو, ان کو آپس میں لگائے رکھو, ہم اپنے موٹیوز لے لیں. بلوچستان آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ساری دنیا میں میرے خیال میں کوئی 80 سے اوپر میٹلز ہیں, منرلز ہیں, جو بھی ہیں, اس میں سے 90% وہ چیزیں بلوچستان میں اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے جی, زمین بہترین زرخیز ہے, وہ فروٹس کے لیے بہترین انوائرمنٹ ہے, دنیا کا اچھا فروٹ وہاں پہ ہوتا ہے. گندم ہم سیلف سفیشینٹ ہے, اگر ہم اپنا خود کھائیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس کے ارد گرد جو جنریشن کرنی ہے تو کوئی سٹوری تو بنانی ہے. پھر یہ سٹوری بنا دی گئی کہ سردار نہیں چاہتا, سردار بالکل نہ بھی چاہے, سرکار چاہے تو کام ہو سکتا ہے. انڈیا کس طریقے سے وہاں پہ پنجے گاڑنے کی کوشش کرتا ہے؟ دیکھیں نا جی, پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی جب کلات کا معاملہ ہوا, کلات 48 میں پاکستان کے ساتھ انیکس ہوا, خان آف کلات. اب خان آف کلات کی کرب لے کے کچھ پارٹیاں جو تھی, قوم پرست پارٹیاں جو ہیں, انہوں کا کہنا ہے جی یہ زیادتی ہوئی ہے, یہ ہوا ہے, وہ اس کو. تو پہلی انسرجنسی 48 میں ہوئی, 3 4 5 یہ 5ویں انسرجنسی چل رہی ہے. اب وہاں پہ
حقوق کو یہ کہا جاتا ہے کہ آزادی، ایسے نہیں ہے. حق تو ہم ایک دوسرے کا بھی نہیں دیتے. بالکل ایسے بلوچ کا نہیں دیتا. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں قبائلی حساب سے بتاؤں. ایک تو قبائل آپس میں نہیں بنتے، پھر انٹرا قبائل کے اندر، اس کے بعد پھر خاندانوں کے اندر بھی یہ بہت ساری وہ ہیں. یہ استعمال کیا جا رہا ہے اور ہم دونوں طرف سے استعمال ہو رہے ہیں. جو استعمال کرنے والا ویلیو ایڈڈ بندہ ہے نا، جو جانتا ہے وہ آ کے کہتے ہیں کہ یار غوث بخش کو آپ کے ساتھ اٹکا دیا، آپ کو کسی اور کے ساتھ لڑا دیا. جو کہتے ہیں انڈیا کا تو وہ سلسلہ ہے ہی. پھر دنیا پولرائزڈ ہے ویسے بھی. مسلمان سے ساری دنیا ایک ہیٹریڈ ان کو ہے. وہ جہاد کا نام لے کے کچھ بھی ہو، خود کش حملے مسلمانوں کے نام پہ ڈال دیا. سری لنکا میں کون کرتا تھا؟ ایسے ہے نا جی. بالکل. تو اب یہ کہ وہ ہم کلمہ گو لوگ جو ہے نا جی، لوگوں کو کھٹکتے بھی ہیں. سب مذاہب جو ہیں آپ کو فیور نہیں کرتے. ہم مسلمان ہیں، پھر ہم بھی پورے مسلمان سیدھے نہیں ہیں. مسلمانیت ہم دکھاتے ہیں، اندر سے مسلمانوں والی خو ہماری نہیں ہے. تو ہماری آپ دیکھ لیجئے سیاسی پارٹیوں میں وہ بھی آگے جو ہیں، مذہبی پارٹیاں ہیں، لیکن ان کا ٹلٹ دیکھیں، ان کا ٹون اور ٹینور دیکھیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ نہیں، سیاست کرنی ہے، طاقت لینی ہے. حالانکہ میں علامہ اقبال کا جو شعر تھا، میں ابھی اس کو میں نے بگاڑ دیا اس کو، کہ جمع ہو دین سیاست میں تو بن جاتی ہے چنگیزی. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں سیاست میں دین ہے، لیکن ہم چنگیزیت. بالکل ایسے. سر فنڈڈ آرگنائزیشنز بھی ہیں وہاں پہ، کون فنڈنگ کرتا ہے ان کو، اور کتنی آرگنائزیشنز اس وقت ہیں؟ یا آپ جب چیف منسٹر تھے تو اس وقت کیا حالات و واقعات آپ کے سامنے تھے؟ میرے سامنے تو وہ تھا ایک کیا کہتے ہیں چیلنج تھا بہت بڑا، ٹاورنگ، کہ بھائی ہم یہ الیکشن ہونے نہیں دیں گے. پاکستان کے حالات 2013 کے آپ دیکھ لیجئے کیسے تھے. مجھے جو چیلنج تھا کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اگر الیکشنز ہو گئے تو ہم ریزلٹس بھی چھین لیں گے. لیکن الحمدللہ کیونکہ میری نیت ٹھیک تھی، میں نے کام وہیں کے لوگ تھے تو اور کون جی. ظاہر ہے ان کی اکانومکس باہر سے ہے نا، فرنچائزز کھلی ہوئی ہیں نا، ان کی پاورز تو باہر سے نا جی. وہاں پہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. جس وقت نواب اکبر خان جو تھے لڑ رہے تھے، لڑنے کا سوچ رہے تھے، وہ اپنے قبائل سے پوچھتے تھے کہ اپنے پروگرام اپنا گھر میں ہوتا کہ اگر ہم لڑتے ہیں تو کتنے دن لڑائی چل سکتی ہے ہماری. کوئی کہے کہ مہینہ، کوئی کہتے 2 مہینہ، کوئی کہ 3 مہینہ. تو ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو اپریہنشنز تھی. پھر ایک انڈسٹری کھل گئی نا، انڈسٹری جب فرنچائزز بن رہی ہیں، فرنچائزز بن گئی، پھر آپ فرنچائز آپ کو دیتے ہیں. اس وجہ سے سب کے سب چیلنجز تھے. مجھے چیلنج تو سب سے بڑا پاکستانیوں سے تھا. الیکشن کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے. جو میرے ہاتھ تھے، جو میرے ٹولز تھے، وہ میرے خلاف کام کر رہے تھے. میں زور تھا، میں نے کہا، میں نے فریز کیا کہ میں ایک سرکش گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، نہ زین تھی، نہ رقیب تھے، نہ لگام تھی. میں نے اس کے بال گردن کے پکڑے ہوئے تھے، میں نے اس کو کنٹرول کر دیا. بدمست گھوڑا، بغیر کسی اس کے اوپر آؤٹ فٹ کوئی بھی نہیں تھی، جیسے آپ بیٹھتے ہیں گھوڑا. تو اس کے بعد تو گورنمنٹس آئی جن کے اوپر بہترین قسم کے کیا کہیں وہ زین اور سب کچھ لیس کیا گیا انہیں، سے لیس کر کے ملا ان کو، لیکن نہیں کر سکے. ان سے بھی کنٹرول نہیں ہوا. تو مجھ سے سب سے زیادہ تنگ میرے اپنے لوگوں نے کیا. مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی، مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی کہ بھائی ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوگا. لیکن میرے جو اوپر کے لوگ تھے، بڑے بڑے سیکرٹریز جو 22 گریڈ کے 21 گریڈ کے جو یہاں سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کوشش کی مجھے دھوکہ دینے کی، مجھے تنگ کرنے کی، کیا بھی، لیکن وہ مجھے ریسل نہیں کر سکے، ریسل ڈاؤن نہیں کر سکے. میں ان کو استعمال کر لیا، میں نے جس طرح سے کر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ قیادت میں یہ اہلیت ہے بلوچستان میں؟ میں بھی کیسے کہوں جی، جو آدمی اسمبلی میں جاتا ہے نا جی، کہتے ہیں یہ بہت بڑا وزڈم والا ہے. جو بندہ اسمبلی میں جاتا ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، ایسے نا جی. تو میں بھی کیسے کہوں، میں تو ان کو نہیں دیکھتا، میری ریٹنگ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب عوام کی ریٹنگ ہے تو میں بھی کہوں گا جی ہاں فلانا وہ ہے، کیا کہتے ہیں، ذل سبحانی ہے، ہز ایکسیلنسیز نہیں ہے، ہز ہائنسز ہے. جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر اچھا کرتے تو بلوچستان کا یہ حال ہوتا، آپ کے پاکستان کا یہ حال ہوتا. ابھی جو ہو رہا ہے اس ملک میں، یہ کوئی ملک ایسے چلتے ہیں؟ سیاسی پارٹیاں اس طرح سے بیہیو کرتی ہیں، ایک تھپڑ کے بارے بدلے میں 10-12 تھپڑ کی بات ہوتی ہے. گالی ایک دیں گے تو ہم اتنی گالیاں دیں گے. تو یہ سیاسی آپ کا فیلیور ہے، اور سیاست یہیں سے چلتی ہے. ہم پہاڑی لوگ ہیں جی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وزڈم کمز فرام ماؤنٹینز،
پالشڈ ان سٹیز. تو ہماری بدقسمتی ہمارے پاس تو سٹیز ڈیولپ ہوئے ہی نہیں. کوئٹہ بھی کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے. ہم کو یہاں آ کے پالش کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو. کراچی ہو گیا, لاہور ہو گیا, پشاور ہو گیا, بڑے اسکول, اور یہاں پہ کرافٹنگ. اچھا, آخر میں یہ بتائیں کہ سر کہ ایران اور افغانستان کے ذریعے انڈیا مداخلت کرتا ہے؟ جی بالکل, افغانستان کے تھرو تو بالکل سیدھا آ رہا ہے, لیکن انڈیا کے تھرو بھی ایران کے تھرو بھی یقیناً کچھ ہے. لیکن ہے, آپ دیکھیں یہ پھر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کیوں وہ لوگ جو ہمارے, دیکھیں افغانستان اسٹریچ ہے, بلوچستان پاکستان اسٹریچ ہے افغانستان کا. جب پاکستان نہیں تھا تو افغانستان وہیں سے ہی لوگ آتے تھے. حکمران آپ کے سامنے ہیں. یہاں پہ کتنے ہیومن کرائم ہوا ہے آپ کے ہی بڑے لیڈر کے ساتھ. ہمارا ایک بہت بڑا لیڈر, اس نے آ کے یہاں پہ کہا نا, پنجابیوں کے بارے میں کہا پنجابی ناراض ہوتے ہیں. میں نے کہا ناراض مت ہو, آپ لوگوں کا سیاسی کردار یہ رہا ہے, اب اس کو مان لو. محمود خان غلط کہتا ہے تو اپنی بات ہے, لیکن یہ اس کو بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. اپنے گریمان میں دیکھنا بہت ضروری ہے, وہ اور بات ہے. لیکن یہ کہ ٹرینڈ سیٹرز یہاں پہ ہوتے ہیں, یہاں پہ ہوتے. تو یہ اگر ہم سب عوام مل جائیں نا آپس میں, ہم ایک غریب پنجابی, ایک غریب آدمی, دیکھیں سندھ کے لوگ بھی وہاں پہ مارے گئے ہیں, سندھ کے لوگ بھی وہاں پہ مارے گئے ہیں. لیکن اس کا یہ ہوگا کہ یہ سیاستدان اگر اچھا چلتے, ایک تھپڑ کی بجائے 10-12 تھپڑ کی بات کرتے, وہ آتے وہاں پہ مرہم رکھتے زخموں کے اوپر. زخم اتنے زیادہ نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ خرابی غوث بخش نے کی ہے, تو غوث بخش کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر دو, باقیوں کو تو ٹھیک کر دو. لیکن نہیں, وہ جو لوگ ہیں اور زیادہ گندے قسم کے لوگ اٹھا رہے ہیں. جی فرینکنسٹائن نے ایک مانسٹر بنایا تھا, وہ اس کو کھا گیا. لیکن اب بدقسمتی یہ کہ فرینکنسٹائن بھی بہت ہو گئے ہیں, مانسٹر بھی بہت بن رہے ہیں, لیکن وہ مانسٹر فرینکنسٹائن کو نہیں کھا رہے, وہ دبا کے بنائے جا رہے ہیں. جی اپنی مرضی کا, جس کا جو دل چاہے. اسلامی مانسٹر ہے, بے دین مانسٹر ہے, سیاسی مانسٹر ہے, اس طرح کے بہت. حکومت کے لیے کوئی مشورہ ہے سر بلوچستان کے حوالے سے؟ عوام کا حق بغیر مانگے دیتے کسی کو کیا نہیں. جو چیز مجھے چاہیے اگلے کو بھی چاہیے. ٹھیک ہے جی, جو تکلیف مجھے ہوتی ہے وہ اگلے آدمی کو بھی ہوتی ہے, میرے مخالف کو بھی ہوتی ہے. تو جو ضرورتیں میری ہیں ان کی ضرورتیں تو پوری کر دو. چلو میں کیونکہ حکومت وقت ہوں, تو میری جو ہے نا خواہشات بہت زیادہ ہوں گی. وہ غریب کی ضرورت پوری کر دو, ضروریات پوری ہو گئی تو غریب زیادہ تنگ نہیں کرتا. اور ہمارے لوگ بڑے بڑے خوبصورت لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے چرواہے بھی, ہم نے بے نظیر کی شہادت کے اوپر چرواہوں کو بھی روتے ہوئے مطلب بینگ پنجابی مجھے بلوچستان جاتے ہوئے ڈر نہیں لگنا چاہیے. میرے خیال میں تو کوئی ڈر نہیں لگنا چاہیے. میں نے خبر پڑھی تھی کہ بلوچستان کے لوگوں نے ہزارہ کے قریب جو ہے وہ بسوں سے اتار کے پنجابیوں کو شناختی کارڈ دیکھ کے مارا گولیاں. ہزارہ کے قریب نہیں جی, بس وہ تو ابھی سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ ایک لڑائی میں ہوتے ہیں تو وہ بلو دا بیلٹ مارتے ہیں نا. آپ یہ بلو دا بیلٹ مارنا مطلب اس وقت حالات سازگار. وہاں پہ یہ بھی تو ہوا ہے کہ وہاں پہ پٹھانوں کو بھی مارا گیا ہے, پشتونوں کو, وہاں کے بلوچستان کے پشتونوں کو بھی مارا گیا ہے, جس پہ ہماری لوگوں کے ساتھ یہ ہوتی ہے. ہمارے لیکن سیاستدان سب آپس میں ساتھ بیٹھے ہوئے. یہ بالکل بھی ایسی بات ہے جس سے میں کبھی بھی وہ نہیں کروں گا, اتفاق نہیں کروں گا. اگر ایسے ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. جی وہاں پہ سندھی بھی مارے گئے ہیں, یہ صرف بلو دا بیلٹ ہٹ کرنے کے لیے, تاکہ کمزور کرنے کے لیے. اور یہ وہ شر پسند عناصر مارتے ہیں تاکہ یہ تاثر جائے کہ بلوچ پنجابی کو برداشت نہیں. ایسے ہی ہے جی, اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ نفرتیں ختم کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرز کو کام کرنا ہوگا, اور کچھ نہیں. لیکن ان کے فولڈ میں وہ لوگ زیادہ نزدیک ہیں جو مخالفت کرتے ہیں باہر رہ کے. ہم صرف یہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لگا کے, گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اوپر پاکستان کا فلیگ رکھ کے, اگلے کو دھوکہ دے کے کہتے ہیں کہ جناب بس. اور بھائی لوگ سے مراد ایڈمنسٹریشن بھی اور باقی لوگ بھی, اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں, سب وہ خوش ہوتے ہیں کہ جناب پاکستان کا جھنڈا گاڑی کے اوپر رکھا ہوا ہے. حالانکہ پیچھے اسٹیئرنگ کے پیچھے جو آدمی بیٹھے وہ پاکستان کی ایک پاکستان مخالف نظریات ہوتے ہیں. جی ہاں, تو یہ صرف ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل پینڈیمونیم ہے, اور ہماری راہ سیدھی نہیں ہے. ہم اپنی سیاسی سوچ کو اور انتظامی سوچ کو سیدھا کر لیں, معاملات بہت اچھے ہو سکتے ہیں. سر بہت شکریہ, بڑی مہربانی آپ کی.